اور حق بات کہہ دو تو کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں مت پڑو، اس لیے مولویوں کے چکر میں مت پڑو چونکہ مولوی شریعت کی بات بتا دے گا۔ اور میرے بھائیو کان کھول کے سن لو، بدماشیاں کتنی بھی کر لو مرنا ہے، حرام کاریاں کتنی بھی کر لو مرنا ہے۔ اور لوگوں اللہ نے بھی تو رسی کو ڈھیل دے دی ہے، اللہ نے تو فرعون کو بھی ڈھیل دی تھی، اللہ نے تو شداد کو بھی ڈھیل دی تھی، اللہ نے تو نمرود کو بھی ڈھیل دی تھی، اللہ نے تو ابو جہل کو بھی ڈھیل دی تھی، مگر سنو ان عذاب ربک لشدید، اللہ فرماتا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لوگوں ڈرو، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو رب کعبہ کی قسم کوئی چرانے والا نہ ہوگا، تیرا پیسہ، تیری میاں گیری، تیرا دفترا، تیرا کارڈ، تیرا بینک بیلنس سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو روح نکال کے ہی واپس جائے گا۔ معاشرہ بہت بگڑا ہے، نوجوانوں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اس وقت تم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہو، لوگوں تمہیں پتہ نہیں اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس سے برا وقت شاید کبھی آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب نبی کے زمانے میں سنا تھا کہ 61 ہجری کا دور ایسا آئے گا جو بڑا پرفتن دور ہوگا۔ 61 ہجری کا دور کون سا تھا؟ جس میں امام حسین شہید ہوئے تھے، بڑا پرفتن دور ہوگا۔ اس وقت کے لیے ابو ہریرہ گلیوں میں مدینے کی چیخیں مارتے گھومتے تھے، یا اللہ مجھے اس وقت سے بچا لینا، یا اللہ مجھے اس پرفتن دور سے بچا لینا۔ اور لوگوں یہ کتنا فتنوں کا دور ہے، بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ اور اس وقت ہماری خانقاہوں سے اچھے پیغام جانا چاہیے تھے۔ خانقاہیں وہ ہوتی تھیں، غوث اعظم کی خانقاہ چور آیا تو ولی بن کے گیا، بولیے بولیے، بن کے گیا کہ نہیں گیا؟ بدماش آیا تو ولی بن کے گیا۔ یہاں تو خانقاہوں کے یہ حال ہیں، اگر نمازی آ جائے تو اس کی نمازیں خراب ہو جائیں۔ اتنی بے پردہ عورتوں کو گھمایا جا رہا ہے۔ یار اگر ایک اعلان کر دیا جائے ہمارے عرس میں نہیں آئے گی کوئی بے پردہ عورت، قربان جائیے بریلی سے ہر سال اعلان ہوتا کوئی نہیں آئے گا اپنی عورت کو لے کر بریلی میں۔ سبحان اللہ بولو یار۔ اب کبھی حضور احسن میاں صاحب سجادہ، اسے کہتے ہیں پیر، پکا پیر، سچا پیر، اعلان کیا تھا وہ لوگوں یہ جو کپڑے کی چادر لا کر ڈالتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کپڑے کی چادر نہ ڈالو، اس کپڑے کی چادر سے کسی غریب بچی کو چادر اڑا دو۔ ماشاءاللہ آپ مزار پہ جو 10,000 20,000 کی چادر ڈال رہے ہو، لا رہے ہو بہت لمبی گاجے باجے سے، نہ لاؤ، وہ کسی غریب کی بچی کو چادر دے دو، اسے کپڑا دے دو، اس کا نکاح کرا دو، کم سے کم اس کا کام ہو جائے گا۔ وہی بانی میرے بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے؟ ابھی میں چھتیس گڑھ میں تقریر کرنے گیا، رائے پور میں، وہاں بتایا حضرت ایک عرس ہوتا ہے، یہاں 50 چادریں آتی ہیں اور ایک چادر کا 1 لاکھ کا خرچہ ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ مت سمجھ لینا، اگر دل چاہے تو کبھی بھی رائے پور میں جا کے بہت بڑے بزرگ ہیں پوچھ لینا۔ اللہ اللہ کہا 50 چادریں چڑھتی ہیں، ہر محلے سے چادر آتی ہے اور ایک چادر پہ 1 لاکھ کا خرچہ ہے۔ کتنے لاکھ کا خرچہ ہو گیا؟ نہیں 50 چادروں میں کتنا ہو گیا؟ 50۔ موٹا اماؤنٹ ہے کہ نہیں؟ ایک بڑی تکلیف ہوئی۔ ہماری کتنی بچیاں ایسی ہیں آج بھی اپنے غریب باپوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ ان کے باپوں کے پاس ان کی شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میں نے تقریر کری، فوکس ڈالا اس پر، لڑکیوں کی اہمیت بتائی شادی میں کی، ان کی عزت کے بارے میں بتایا میں کہ آج کتنی بچیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ٹچ میں ہیں۔ وجہ یہ ہے تم نے نکاح کو ہارڈ و مشکل کر دیا، جب انہیں یہاں نہ ملا تو کہیں دوسری جگہ میں مارا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں آج کتنی مسلم بچیاں جو ارتداد کی شکار ہیں، اپنا مذہب چھوڑ بیٹھی ہیں، ہم نے نکاحوں کو مشکل کر دیا، وہ دوسری طرف جا رہی ہیں۔ ان لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، میں نے جب کہا تو لوگوں نے وعدہ کیا حضرت کوشش کریں گے کہ ابھی ایک بھی چادر اس طرح کی نہ آئے جس پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کمیٹیوں سے پیسہ اکٹھا کر کے 50 لاکھ اکٹھا ہوگا تو انشاءاللہ ہم 100 بچیوں کا فری میں نکاح کرائیں گے۔ یار جس عرس میں 100 بچیوں کا نکاح ہو جائے مجھے بتائیے وہ عرس اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بولی ہوگا کہ نہیں ہوگا یار، ہے نا؟
تمہاری کمائیوں میں صرف تمہارے ہی حق نہیں ہے، تمہارے بچوں کا ہی حق نہیں ہے، تیری کمائی میں غریبوں کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مسکینوں کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں یتیموں کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مسجد کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مدرسے کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مدرسے کے بچوں کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں مسجد کے امام کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں اگر غریب پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں اگر غریب بیمار ہے تو اس کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں اگر کوئی غریب مسافر ہے تو اس کا بھی حق ہے، تیری کمائی میں اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ یہ سارے حق اللہ نے تیری کمائی میں رکھے۔ سارے حق ہیں، ہے نا؟ حق کو پہچانو، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ ہم تو سب سمیٹ کے سوچ رہے ہیں، نہ زکات دیں نہ عشر دیں، نہ غریب کی مدد کریں نہ پڑوسی کی مدد کریں، خود سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا، وہ نکل جائے گا، کبھی بیماری میں نکل جائے گا، کبھی چور بدماش لے جائے گا، کبھی اچک کے کوئی لے جائے گا، کبھی وکیل لے جائے گا، کبھی ڈاکٹر لے جائے گا، کبھی تھانے والا تھانے دار لے جائے گا، کبھی کوئی دوائی لے جائے گا، اور کہیں نہیں جائے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مال تو مر جائے گا، وہ دنیا میں رہ جائے گا۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں، آج بڑا برا زمانہ ہے۔ معلوم ہے آپ کو، شاید معلوم نہ ہو تو میں بتاؤں آپ کو، جہاں سے اسلام کی شمع کا چراغ جلا تھا، جہاں سے اسلام کی شمع پھوٹی تھی، جہاں سے اسلام کی مشعل روشن ہوئی تھی، جہاں سے اسلام کا لوگوں پودا لگایا گیا تھا، وہ عرب جہاں پر قرآن نازل ہوا تھا، لوگوں وہ عرب جہاں مصطفیٰ تشریف لائے تھے، لوگوں وہ عرب جہاں سے نمازوں کا تحفہ ملا، وہ عرب جہاں سے تمہیں اسلام ملا، وہ عرب جہاں سے تمہیں قرآن ملا۔ معلوم ہے آج امریکہ بھی اس کی حرکتوں کو دیکھ کے شرما رہا ہے۔ آج عرب میں جتنی گنڈا گردی چل رہی ہے، اتنی گنڈا گردی تو امریکہ میں بھی نہیں ہے، جتنا ناچ گانا آج سعودی عربیہ والے جو سعودی عربیہ کے حکمران کرا رہے ہیں، اتنا تو امریکہ کے اندر بھی نہیں ہو رہا۔ معلوم ہے جوا خانے کھول دیے گئے عرب میں، جوا خانے جہاں قرآن نازل ہوا تھا، لوگوں وہاں ننگی ننگی لڑکیاں ناچ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ اگر آپ اخبار نہ پڑھتے ہو تو سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہوگا۔ لوگوں توجہ کرنا، اتنے ناچ گانے تو امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے جتنا ناچ گانا آج عرب کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ لوگوں شاید تمہیں پتا نہ ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے اسٹار ناچنے والے آج سعودی عربیہ بلائے جا رہے ہیں اسپیشل ناچنے کے لیے۔ ذرا غور کیجئے، ہم کہاں چلے گئے؟ جہاں سے قرآن نازل ہوا تھا، جہاں سے تمہیں اسلام ملا تھا، آج وہاں پر شراب خانے کھولے جا رہے ہیں۔ آج جوا کے اڈے عرب میں، آج شراب خانے عرب میں، آج بے پردہ لڑکیاں عرب میں، آج بیئر بار عرب میں، آج پوری دنیا کے ناچنے والے اسپیشل نچریے عرب میں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اور ہم بھی سوچ رہے ہیں اے بچوں بیٹے خاموش رہو، بچوں کو کوئی بات نہ کرنے دو، اور ہم سوچ رہے ہیں شاید کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی حق ادا کرنے میں ہے۔ میں توجہ کرنا، تھوڑی دیر اس حق پہ میں گفتگو کر لوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا، ذرا توجہ کرنا۔ کوئی میرا بھائی ادھر سے ادھر بچوں کی باتوں میں نہ لگے، ادھر سے ادھر ذرا بھی توجہ اپنی آپ ادھر سے ادھر نہ بھٹکائیں، وہ لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ ابھی نئی خبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، تم بھاگ رہے ہو کدھر؟ بالی ووڈ ہالی ووڈ کی طرح۔ تمہیں پتہ نہیں ہے نہ سکون بالی ووڈ میں ہے، نہ دل کا سکون ہالی ووڈ میں ہے، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بالی ووڈ کا ایک بہت بڑا اسٹار آج کل خانہ کعبہ میں عمرہ شریف کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی، تو نے تو بڑی بڑی کامیاب فلمیں دی ہیں، تو بھائی بہت بڑا فلمی اسٹار ہے، بہت بڑا، انڈیا کا ایک نمبر کا فلمی اسٹار آج کل خانہ کعبہ کے چکر لگا رہا ہے۔ یار کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہم نے کہا یار تو نے تو بہت فلمیں بنائی ہیں، کیا بات فلموں میں سکون نہیں ملا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہوگا کہ نہ قید نہ شراب خانوں میں سکون ہے، نہ فلموں میں سکون ہے۔ اگر سکون ہے تو اللہ کے گھر میں سکون ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔
تم نے مسجدیں چھوڑ دی فلموں والوں کے چکر میں، اور فلموں والوں نے فلمیں چھوڑ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے چکر میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں نا، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، طواف کر رہا، تمہیں لگا دیا فلمیں دیکھنے میں، خود طواف کر رہا۔ بھائی ذرا غور تو کرو یار، اور میرے بھائی پتہ چلا اوریجنل وہی ہے، سب ادھر ہی جاتے ہیں، سب ادھر ہی جاتے ہیں، وہی ہے اوریجنل جگہ، یہ نہیں ہے اوریجنل جگہ۔ ہائے ہائے، آج عرب کا حال یہ ہے، اللہ ان عرب کے حکمرانوں کو سدھار دے یا گزار دے، بہت برا حال کر رکھا ہے انہوں نے، بہت برا۔ آج عرب کے اندر وہ ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے، وہ ننگا ناچ کہ اتنا تو انڈیا تو چھوڑیے امریکہ میں بھی نہیں ہے، اتنی بے حیائی، بے شک سبحان اللہ۔ اتنی بے حیائی نہیں ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، ہم کہاں چلے گئے؟ اور بہت سے لوگ 40 دن کے لیے چلے جائیں عمرہ کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، تو کہتے بھی سعودیہ میں تو ایسا ہو رہا، اس میں کیا، تو اس میں تو شرابیں پی جا رہی ہیں، تو کیا شرابیں پی ہیں؟ اس میں تو ننگے ناچ ہو رہے ہیں، تو کیا ننگے ناچ ناچ ہے؟ سعودی عربیہ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ہم نے مدینے والے کا ٹھیکہ لیا ہے۔ بہت اچھا۔ ہم نے کلمہ سعودی عربیہ کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ مدینے والے مصطفیٰ کا پڑھا ہے نا۔ اہل عرب کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، مدینے والے نے کیا کہا ہمیں اس سے مطلب ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، ادھر نہ جانا۔ میں بڑی پیاری تقریر کر رہا ہوں، نبی نے فرمایا اپنے شوہر کو تو بولا کہ اللہ کون کہلانے کے، رات بھر جاگتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور دن بھر کیا کرتا ہے، بولیے بولیے کیا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ تو کہتی ہے نیک ہے میرے پاس لا، کس نے کہا نیک ہے؟ اللہ اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئی، نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا ہے، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا، میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا او آنے والے ذرا یہ تو بتا، رات بھر عبادت کرتا ہے، رات بھر نفلی نماز پڑھتا ہے، اور یہ بتا دن بھر روزہ رکھتا ہے، یہ تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، ان کا حق کب ادا کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ ارے بھائی ایک بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے نا، یہ تو بتا کہ اس کا کب ہرا حق ادا کرے گا، مجھے بتا اس کا کب حق ادا کرے گا؟ خاموش کہا تیری بیوی ہے، اس کا بھی حق ہے، تیرے بچے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ بہت اچھا۔